بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفن الاول علم المعانی میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر 8 چیزیں بیان کی جائیں گی، 8 فصلیں ہوں گی۔ احوال الاسناد الخبری کا بیان پیچھے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج جو بیان کر رہے ہیں احوال المسند الیہ۔ احوال المسند الیہ کے تعلق سے سب سے پہلے یہاں پر ذکر و حذف کے تعلق سے آپ کے سامنے بحث کریں گے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے احوال المسند الیہ یعنی مسند الیہ کے احوال۔ اما حذف یعنی وہ امور جو مسند الیہ کو عارض ہوتے ہیں، حذف ہے، ذکر ہے، اس چیزوں کو یہاں پر ذکر کریں گے۔ اب حذف کرتے ہیں تو حذف کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ بھی ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے انہوں نے حذف کا ذکر کو پہلے مقدم کریں گے، پھر اس کے بعد ذکر کے بیان کو کریں گے۔ اما حذف رہا مسند الیہ کا حذف کرنا، فللاحتراز عن العبث، تو یا تو اس لیے ہوتا ہے کہ عبث سے بچانے کے لیے، عبث یعنی بیکار چیز سے بچانے کے لیے، اس لیے کہ جب کوئی قرینہ قائم ہو جائے کسی چیز پر تو ایسی صورت میں اس کا ذکر کرنا عبث سمجھا جاتا ہے۔ تو اب کوئی اس چیز کا قرینہ موجود ہے اس کا، تو اس کو دوبارہ سے ذکر کرنے کے لیے کہیں گے کہ عبث ہوا، بہتر یہ تھا کہ آپ اس کو حذف کر دیتے۔ تو اب حذف کرنا یا تو عبث سے بچانے کے لیے، کیونکہ جب قرینہ موجود ہے اس بتا رہا ہے اس بات کو کہ یہی شخص مراد ہے، یہی چیز مراد ہے، تو وہاں پر اس کا ذکر کرنا عبث سمجھا جاتا ہے۔ بناءً علی الظاہر، ظاہر پر بنا کرتے ہوئے، انہوں نے قید لگائی کہ ظاہری حال پر بنا کرتے ہوئے عبث سمجھا جاتا ہے، ورنہ تو مسند الیہ جو ہے ایک رکن ہے کلام کا، وہ کیسے عبث ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے؟ تو ظاہری اعتبار سے حقیقت میں عبث تو نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک رکن ہے کلام کا، تو ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ کلام طویل ہو رہا ہے، تو وہاں پر جیسے کوئی ایک کہے کہ ماذا قال عمر نے کیا کہا، تو جواب میں آپ کو بات کہہ دینا چاہیے، جواب میں عمر لانے کی حاجت آپ کو نہیں ہے۔ تو قرینہ موجود ہے کہ جو بات پوچھی جا رہی وہ عمر نے ہی کہی ہوگی۔ تو ظاہر پر بنا کرتے ہوئے او تخیل العدول الی اقوى دلیلین من العقل واللفظ، یا عدول کا خیال دلانے کے لیے دونوں دلیلوں میں سے اقویٰ کی طرف، اور دونوں اقویٰ کون ہیں؟ یعنی عقل اور لفظ۔ یا دونوں دلیلوں میں سے اقویٰ کی طرف عدول کا خیال دلانے کے لیے اس لیے حذف کر دیتے ہیں۔ دونوں اقویٰ دلیلیں کون ہیں؟ ایک تو لفظ ہے، ایک عقل ہے، اور یہ ہے کہ لفظ سے سب سے زیادہ قوی کون ہے؟ عقل ہے۔ یعنی متکلم کو خیال دلانا ہے، سامع دلا رہا، متکلم سامع کو خیال دلا رہا ہے کہ عدول کیوں کیا جا رہا ہے، کہ آپ جو ہیں یہاں پر اپنا ذہن لگائیں کہ یہاں حذف کرنے والی دلیلوں میں سے یہ ہے کہ مسند الیہ اس پر اگر اس پر لفظ دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ دلیل ہے، اور اس کا حذف کر دیں تو عقل دلالت کرتی ہے۔ تو اب یہاں حذف کر دیا تو حذف کرنے کے بعد کون سی ہے سب سے قوی دلیل؟ وہ عقل ہوگی، اور عقل دلالت کرے گی کہ یہاں حذف ہونے والی چیز کون سی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ دو چیزیں دلالت کرتی ہیں کسی چیز پر، یا تو لفظ دلالت کرے گا یا عقل، اور ان میں سب سے قوی دلیل عقل ہے۔ اگر لفظ حذف کر دیا گیا کیونکہ اس پر لفظ دلالت کر رہا تھا مسند الیہ کے ذکر پر، اب وہ لفظ حذف کر دیا گیا تو اب اس کے حذف کے بعد اقویٰ حذف دلالت کرے گی عقل، اور عقل کیا ہے؟ یہ سب سے قوی دلیل ہے۔ تو یا تو او تخیل العدول الی الاقوى دلیلین، یا جو ہے متکلم سامع کو یہ خیال دلانا چاہتا ہے عدول کا خیال دلانے کے لیے کہ دلیلوں میں سے اقویٰ دلیل کی طرف، یعنی لفظ یا عقل۔ آپ سمجھ لیں کہ ہم نے حذف کیا ہے یہاں پر کون سی قوی دلیل کی وجہ پر، کون سی دلیل ہے؟ وہ عقل ہے۔ جیسے کہا جائے قال علی کیف انت قلت علیل سحر دائم وحزن طویل، یہ آپ نے شعر پڑھا بھی ہوگا۔ اس نے مجھ سے کہا
کیف انت آپ تم کیسے ہو؟ قلتو میں نے کہا علیل بیمار ہوں، سحر دائم حزن طویل ایک لمبی بے خوابی ہے اور حزن طویل اور ایک لمبا بے چینی ہے۔ یہاں پر جو ہے مسند انا کو حذف کر دیا گیا، قلتو کے بعد جو انا تھا وہ مسند انا کو حذف کر دیا گیا اور یہاں پر لفظ کے اعتبار سے حذف کر دیا گیا۔ اب آپ عقل والی دلیل کو استعمال کریں اور سمجھیں کہ حذف کرنے کی وجہ کیا تھی۔ حذف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بیمار آدمی ہے، زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا، تو وہ چھوٹا ہی کلام کرنا چاہتا ہے، کیا ہے، اس لیے وہ قلتو علیل میں کیا ہوں، بیمار ہوں۔ تو یہاں پر مسند الیہ کو حذف کر دیا گیا کہ عقل جو ہے اس بات کا فیصلہ کرے گی، اور جب لفظ میں سے حذف ہو جائے تو اقوی دلیل کون سی رہ جاتی ہے؟ عقل رہ جاتی ہے۔ ہاں حذف کی پہلی صورت ہوئی، اس کو لیں گے کہ خیال دلانے کے لیے دونوں قوی دلیلوں میں سب سے اقوی کی طرف، یعنی لفظ اور عقل میں سے۔ تو یہاں عدول کرنا، عقل کو پھیرنا، عدول کر لیا گیا، یعنی عدول کا معنی ہوتا ہے خیال کو پھیرنا، کس کی طرف؟ قوی دلیلوں میں سے سب سے قوی دلیل کی طرف۔ قوی دلیل لفظ اور عقل ہے، جب لفظ حذف ہو جائے تو عقل قوی ہوتی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو مسند الیہ کہاں ہے؟ محل شاہد یہاں پر انا جو ہے حذف ہے، اصل عبارت تھی قال لی کیف انت قلت انا علیل، انا ہے حذف کر دیا گیا یہاں پر۔ واختبار تنبہ السامع عند القرینہ، یا حذف کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ قرینے کے وقت سامع کے جو ہے بیدار مغزی کو جانچنے کے لیے، بہت بیدار ہے کہ نہیں ہے، سمجھ ساتا ہے نہیں سمجھ پاتا ہے، تو یہاں حذف کر دیتے ہیں کہ قرینے کے پائے جانے کے وقت سامع کی بیدار مغزی کو جانچنے کے لیے مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہیں مستفاد من نور الشمس، مستفاد من نور الشمس، مستفاد ہوتا ہے، حاصل کرتا ہے سورج کی روشنی سے۔ اب یہاں پر حذف ہے، سامع خود سمجھے کہ یہاں ہوگا کیا، کون حاصل کرتا ہے سورج کی روشنی سے؟ نور القمر مستفاد من نور الشمس، نور القمر مستفاد، یہ تو یہ سامع سمجھ سکتا ہے کہ نہیں، چاند تو یہ حاصل کرتا ہے سورج سے روشنی، تو یہاں مسند الیہ حذف ہو گیا، اصل کیا تھا؟ نور القمر مستفاد من نور الشمس۔ تو قرینے کے بعد قرینہ کیا تھا یہاں پر؟ یہ اتنا ہی ہم نے کہا ہے کہ حاصل کرتا ہے سورج کی روشنی سے، تو قرینے کے وقت سامع کی بیدار مغزی کو جانچنے کے لیے مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی عبارت نکلے گی نور القمر او مقدار تنبہ، یہ دوسری ہو گئی، او مقدار تنبہ ہی، یا اس کی جو ہے بیدار مغزی کی مقدار جانچنے کے لیے، ایک تو یہ کہ پوری بیدار مغزی کو جانچنے کے لیے، یا اس کی بیدار مغزی کی مقدار کو جانچنے کے لیے مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ کوئی دو شخص حاضر ہوئے، دو شخص، لیکن ان میں سے ایک آدمی جو ہے نا بہت زیادہ پہلے سے رہ رہا ہے اور ایک جو ہے ابھی نیا نیا آیا تھا۔ اب آپ کہیں واللہ حقیق بالاحسان، کیا کہیں آپ؟ اللہ کی قسم احسان کا زیادہ حقدار ہے۔ اب یہاں پر جو ہے آپ بول رہے ہیں تو آپ مخاطب کی ذہن کی مقدار کو جانچنے کے لیے ہیں کہ آپ وہ کون زیادہ احسان کا حقدار ہے، جس کی صحبت زیادہ ہے وہ حقدار ہے، یہ جو ابھی ابھی آیا ہے صحبت زیادہ ہے، تو آپ کہیں گے زید واللہ زید حقیق بالاحسان ہے، نہیں کیا سمجھے؟ یعنی جو ہے تو آپ اس کو حذف کر دیتے ہیں مخاطب کی سامع کی مقدار کو جانچنے کے لیے۔ دو آدمی رہ رہے تھے، ایک کی صحبت بہت زیادہ تھی، پوسٹنگ کس کو دیں گے زیادہ؟ جو اس کو لمبا زمانہ ہو گیا رہتے رہتے، اس کو جو ہے عہدہ بڑھائیں گے، یا اس کو ڈائریکٹ جو ابھی آیا اس کو پرنسپل بنا دیں گے؟ ہیں جو تجربہ کار ہو گیا ہے، ہاں بھائی اس کو ملے گا۔ واللہ حقیق بالاحسان، اللہ کی قسم یہ احسان کا زیادہ حقدار ہے۔ تو اب سامنے والا سمجھے گا کس کو؟ جو ہے تو سامنے ہم نے حذف کر دیا، یعنی دو ہیں، زید اور بکر ہے، زید کی زیادہ صحبت لمبی ہو گئی ہے اور بکر ابھی آیا 2 مہینے پہلے، تو اللہ کی قسم احسان کا زیادہ حقدار ہے، کون ہے؟ زید ہے۔
کرینہ یا آپ نے بولا نا مستفاد من نور الشمس، سورج کی روشنی سے حاصل کرتا ہے، یہ چیز ہی کرینہ ہے یہاں پر مسند الیہ۔ کون حاصل کرتا ہے؟ کون تو حاصل کرتا ہے؟ اگر آپ یہ پڑھا ہوگا تو سورج کی روشنی چاند حاصل کرتا ہے، نہیں، احتمال نہیں ہے، سورج سے ہی چاند حاصل کرتا ہے روشنی، سورج کی روشنی سے چاند روشنی حاصل کرتا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ مثال رکھ کے کوئی اشارہ ہی کر کے کر رہے ہیں، سورج کی روشنی سے بات چل رہی ہے پیچھے سے تو سورج کی روشنی سے حاصل کرتا ہے، باقی دنیا کو نہیں بولنا چاہ رہا ہے، لیکن عام طور پر اگر کہیں پر بھی خالی کر کے بولا جائے تو یہی بولا جائے گا کہ چاند جو ہے سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ تو مطلق کا جو فرد کامل ہے، المطلق یطلق علی الفرد الکامل، مطلق فرد کامل پر بولا جاتا ہے، تو فرد کامل ابھی وہی ہے جو سورج سے چاند روشنی حاصل کر رہا ہے۔ یا جو ہے کیا ہوا، یا سامع کی بیدار مغزی مقدار کو جانچنے کے لیے، صحیح ہے، او ایہام سونی عن لسانی کا، یا مسند الیہ کی عزت کو، یا مسند الیہ کو حفاظت کرنے کے لیے، او سومی یعنی مسند الیہ کو بچانے کا، مسند الیہ کو بچانے کا وہم دلانے کے لیے، کس سے؟ اپنی زبان سے، مسند الیہ کو بچانے کا وہم دلانے کے لیے اپنی زبان سے، میری زبان اس لائق کہاں ہے کہ مسند الیہ کو ذکر میں کروں، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی ہیں، تو لا یمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا، تو یہ قصہ مختصر۔ تو یا جو ہے مسند الیہ کی عزت کو کا وہم دلانے کے لیے، عزت کی حفاظت کا وہم دلانے کے لیے اپنی زبان سے، یعنی کہا جائے رزقنا، ہمیں رزق دیا گیا، رزقنا اللہ، صحیح ہے نہیں، مقرر للشرائع، شریعتوں کو نافذ کرنے والے ہیں، اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح ہے نہیں، تو یہاں مسند الیہ کو حذف کر دیا گیا، کسے؟ اپنی زبان سے اس کے ذکر کو محفوظ کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کا وہم دلانے کے لیے، او عکسی، کیا اس کا برعکس کرنے کے لیے، اپنی زبان کو اس کے ذکر سے بچانے کے لیے، دونوں الٹا ہو گیا، کیا اتنا گندا ہے وہ کہ میری زبان ناپاک ہو جائے گی اس کو ذکر کر سے، تو ہاں، تو اپنی زبان کو بچانے کے لیے اس کے ذکر سے، تو جیسے کہا موسوسن، وسوسہ دینے والا ہے، الشیطان، نجس العین، الخنزیر، تو اپنی زبان کو اس کے ذکر سے بچانے کے لیے، یہ پوائنٹ لکھتے جائیں، کتنے کتنے ہو گئے، صحیح ہے نہیں، او تعطل انکار لدل حاجتی، یا جو ہے ضرورت کے وقت انکار کی گنجائش رہنے کے لیے، موقع آ جائے کبھی انکار کرنے کا، کمینہ ہے، کتا ہے، یہ سب بول دیے الفاظ، اب وہ آ گیا، اب کسے بول رہا تھا؟ وہ تو میں کسی اور کو بول رہا تھا، کیا ہے اس طرح بول دیا، لئیم خسیس رذیل، کس کو نواز رہا تھا؟ یہ وہ مطلق بول رہا تھا، میں تجھے نہیں بول رہا تھا، کرینہ یعنی تھا کیا وہاں پر؟ زید لئیم خسیس رذیل، لیکن حذف کر دیا۔ او تعطل انکار لدل حاجتی، یا ضرورت کے وقت کیا ہے؟ انکار کی گنجائش رہنے کے لیے، صحیح ہے نہیں، تو یہ ہو گئی ایک مثال۔ تو آپ اس کو حذف کر دیتے ہیں کہ بھائی میں نے زید کو مراد ہی نہیں لیا، میرا تو مقصد کیا تھا؟ مطلقاً بول رہا تھا، لئیم ہے، رذیل ہے وغیرہ۔ او تعین ہی، یا اس کے متعین ہونے کا، متعین ایسا ہے وہ متعین ہونا کہ آپ کہو مت کہو، پہلے سے ہی سب کو معلوم ہے کون ہے، خلق الانسان ضعیفا، خلق اللہ الانسان ضعیفا، صحیح ہے نہیں، یا خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے اللہ تعالیٰ، یہاں حذف کر دیا متعین ہونے کی وجہ سے۔ اور ادعاء تعین، یا تھوڑا الگ ہو گیا، یا تعین کا دعویٰ کرنے کے لیے، تعین کا دعویٰ کرنے کے لیے، اس میں یہ ہو سکتا ہے دوسرے لوگ بھی مانتے ہوں اور کسی کو
لیکن بندہ جو ہے اسے بہت سخاوت کر رہا ہے، تم جس کو بھی مانو، لیکن یہی ہے تعین کا دعویٰ کرنے کے لیے وہاب الالوف، بہت زیادہ ہزاروں ہزار دینے والا ہے۔ کون ہے؟ السلطان، کون ہے؟ بادشاہ، یہاں حذف ہو گیا السلطان وہاب الالوف۔ یہ آپ نے مثالیں پڑھی ہیں دروس بلاغہ کے اندر، ہے یہ نہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور ادعاء تعینی یا متعین ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے تو کیا کہا جائے؟ وہاب الالوف، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تعین کا دعویٰ کرنے کے لیے یہاں پر ہو سکتا ہے دوسرے لوگ بھی دعویٰ کریں، لیکن یہ اچھا وہاں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جیسے خالق کل شیء پہلے سے متعین ہے۔ یہاں یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں، یہاں بندہ یہ کر رہا ہے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں وہی دینے والا ہے، تو یہاں پر جو ہے دوسروں لوگوں کی گنجائش ہے کہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں اس نے کہہ دیا کہ تعین کا دعویٰ میں کر رہا ہوں کہ یہی مراد ہے، دوسرے لوگ نہیں۔ یہ سخی عطا کرنے والوں میں سب سے زیادہ فوقیت کس کو لے آنا ہے؟ بادشاہ ہے یہ۔ او نحوی ذالک، یا اس کے علاوہ یعنی فرصت کا موقع کم ہے اور آپ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی شکار کر رہے ہیں، اب آپ بولیں گے ہذا غزال ہذا غزال ہذا غزال، تب تو بھاگ ہی جائے گا وہ کیا بھاگ جائے گا؟ ہرن۔ اب آپ نے کہہ دیا غزال غزال غزال، چپکے سے سامنے والے کو بول رہے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ تو اب ہاضا کو حذف کر دیا، اتنی دیر میں ہاضا بولیں گے پھر سے نکل جائے گا، تو حذف کر دیا۔ یا اور بھی علامتیں ہو سکتی ہیں اس کی، مقام کی تنگی کے وقت ہو گئی، یا جو ہے سامع کیا ہے مخاطبین کے علاوہ صرف سامع سے چھپانے کے لیے، مخاطب کے علاوہ تمام سامعین سے چھپانے کے لیے، مخاطب کے علاوہ تمام سامعین سے چھپانے کے لیے جو ہے مقام کے طور پر، جیسے کہ اب پولیس ڈھونڈ رہی ہے کسی کو، پولیس ڈھونڈ رہی ہے، اب وہ بس مخاطب کو بتانا ہے سامنے والے کو، بلغا وصلا وصلا، اب وہ سمجھ گیا جو اس کو ہمیں بتانا ہے، ہاں پہنچ گیا، اب اس کا نام ذکر کریں گے زید وصلا، ارے چور پولیس پکڑ لے گی اسے، کیا کر لے گی؟ جس کو چاہ رہی تھی ڈھونڈ رہی تھی اس کو پکڑ لے گی نہیں، زید وصلا کہیں گے ہم، لیکن اب جسے ہمیں بتانا ہے وہ سامنے والا تو سمجھ رہا ہے، مخاطب کے علاوہ سب سے چھپانا مقصود ہے، تو ہم اسے پھر اتنا کہنا ہے وصلا، اب ہم کہیں گے زید وصلا، تو لے ہتھکڑی لے لیں، ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ تو مخاطب کے علاوہ سامعین سے چھپانے کے لیے، یا جو ہے استعمال پر تابع کرتے ہوئے، ترک پر استعمال پر، ترک کے استعمال پر جو ہے اتباع کرتے ہوئے، جیسے رمیۃ من غیر رامن، رمیۃ من غیر رامن یہ پتہ ہے کب بولا جاتا ہے؟ ایک اہل عرب میں ایک آدمی تھا اور اس کا یہ تھا کہ اس نے نظر مانی تھی کہ میں جو ہے یہ ہو گیا تو میں اتنے پہاڑ پر لے جا کر کے اتنی جو ہے جانور ذبح کروں گا، اور وہ اتنا تیر انداز تیز تھا کہ وہ کبھی بھی مارتا تھا کہ شکار ہو جاتا تھا، صحیح ہے نہیں؟ اب اس نے جب یہ نظر تو مان لی، اب جب اس نے جب تیر مارے تو اس کوئی بھی جانور اس کا شکار ہی نہیں ہوا، بڑا پریشان ہو گیا، اب اس نے اپنی خودکشی کا موقع پانے لگا، خودکشی کر لوں گا میں۔ اس کا ایک لڑکا تھا، وہ اپنے لڑکا بہت دیر سے دیکھ رہا تھا، اس نے کیا کیا، باپ کو کر رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس نے اٹھایا ایک لگایا تو آٹومیٹک جانور مر گیا، تو اس نے یہ لفظ بولا رمیۃ من غیر رامن، جب کوئی آدمی ایسا ہو جس سے کبھی کوئی کام نہ ہو سکے اور اچانک اس سے ہو جائے تو اس کے لیے یہ مثال بولتے ہیں رمیۃ من غیر رامن۔ کوئی بندہ جو ہے بالکل سنا نہیں پاتا تھا، اچانک ایک دن پوری کتاب سنا دی ہے، پورے 2 صفحے سنا دیے، تو اس کے لیے بولیں گے رمیۃ من غیر رامن۔ تو یہاں اس نے مسند الیہ محذوف ہے، ہذا رمیۃ من غیر رامن، استعمال پر تابع کرتے ہوئے چلا آ رہا ہے، سمجھ آ گیا؟ یہ تو ہو گئے کس کے؟ مسند الیہ کے حذف کے اسباب، اور اس کے ذکر کے پڑھیں گے۔ یا استعمال ترک پر استعمال کی اتباع کرتے ہوئے، ترک پر استعمال کی اتباع کرتے ہوئے، جیسے کہ امثال میں رمیۃ من غیر رامن، ان سب کو مثالوں کے ساتھ باقاعدہ درج کر لینا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔